السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 277، سورہ الاعراف آیت 48 تا 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اور ان بلندیوں والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ونادا، اور پکار کر کہیں گے اصحاب الاعراف، آراف بلند جگہ والے، رجالن کچھ ایسے لوگوں کو، یعرفونہم کہ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی نشانی سے، قالو وہ کہیں گے
ما اغنا نہیں فائدہ دیا انکم تمہیں جمعکم تمہارے جتھے جماعت نے وما کنتم اور جو تھے تم تستکبرون تکبر کرتے اہؤلاء کیا یہی الذین وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالی برحمت رحمت ادخلوا تم داخل ہو جاؤ الجنت جنت میں لا خوف نہیں ہے کوئی خوف علیکم تم پر ولا انتم اور نہ تم تحزنون غمگین ہی ہوگے ونادا اور پکار کر کہیں گے اصحاب النار جہنم والے جہنمی لوگ اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان یہ کہ افیدو تم ڈالو علینا ہم پر من الماء کچھ پانی سے او یا مما اس میں سے کچھ جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالی نے قالو کہیں گے انا بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے حرمہما یہ دونوں چیزیں علی الکافرین کافروں پر الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا دینہم اپنے دین کو لہون تماشا ولعبا اور کھیل وغرتہم اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی نے فالیوم چنانچہ آج ننساہم ہم بھلا دیں گے انہیں کما جیسے نسو بھلا دیا تھا انہوں نے لقاء یومہم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو وما کانوا اور جو تھے وہ بآیاتنا ہماری آیات کا یجحدون انکار کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا، وہ جو بلند جگہ والے ہیں۔ یہ بلند جگہ والے اصحاب الاعراف کچھ جہنمی لوگوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، یہ پہچانتے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہیں، یا یہ کہ وہ دنیا کے اندر ان کا تعارف رکھتے تھے، ان کی پہچان رکھتے تھے۔ تو یہ اصحاب الاعراف جہنمی لوگوں سے کہیں گے تمہاری جماعتیں تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تمہارا تکبر کرنا بھی تمہارے کچھ کام نہ آیا، تمہاری جماعتیں بھی تمہارے کچھ کام نہ آئیں، اور تمہارا تکبر کرنا، اپنے آپ کو چودھری سردار اور بڑا مغرور سمجھ کر تکبر اور غرور کرنا، وہ بھی کچھ کام نہ آیا۔ یعنی جماعت تمہاری تھی اور تکبر اور غرور تمہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جماعت تمہارے کام آئی، نہ تمہارا تکبر اور غرور تمہارے کام آیا، ان کے باوجود تم آج جہنم میں ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2807 میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ دنیا کی خوشحالی کیا ہے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، مکان ہے، کوٹھی بنگلہ گاڑی ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اور دنیا کی سب چیزیں۔ تو جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ مالدار اور خوشحال زندگی گزار چکا تھا۔ اس شخص کو جہنم کی آگ میں فقط ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی آرام بھی دیکھا تھا؟ دنیا کے اندر کوئی سکھ چین اور دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے تو دنیا میں کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی بڑی خوشحال اور عیش و عشرت والی گزار کر گیا ہوگا، لیکن جہنم کا صرف ایک غوطہ،
اسے سب کچھ بلا دے گا، وہ سب کچھ بھول بیٹھے گا اور کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی آرام نہیں دیکھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس زندگی پہ اور اس زندگی کے حسن و جمال پہ، دنیا کی اس زندگی کی خوشحالی پہ ہم نے اپنی نمازوں کو بھی قربان کیا، ہم نے اپنے روزوں کو بھی قربان کیا، ہم نے زکوٰۃ دینے کو بھی قربان کیا، ہم نے بیت اللہ کا حج کرنے کو بھی قربان کیا۔ اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے بھائیوں اور بہنوں، اذان ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، مگر ہم دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں میرا گاہک مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس دنیا کی زندگی کے حسن و جمال کو بنانے کی فکر کے اندر اللہ نے مال تو دیا ہوتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کہ کہیں میری دنیا کی خوشحالی مجھ سے چلی نہ جائے۔ اللہ نے زندگی، صحت اور استطاعت دی ہوتی ہے مگر عمر اور زندگی گزر جاتی ہے، بیت اللہ کی زیارت اور حج نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کے چکر میں، اور جبکہ یہ دنیا کی خوشحالی کتنی بیکار ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا مال و جاہ والا ہو، کوئی کتنا ہی بڑا صاحب عشرت ہو، کوئی کتنی ہی سکھ چین کی زندگی گزارنے والا ہو، ایک وقت ہم سب پہ آتا ہے کہ ہمارے دانت ہمارے منہ سے گر جاتے ہیں، ایک وقت ہم سب پہ آتا ہے کھانے اور پینے کے لیے مال اور پیسہ اور دولت اور خوراک موجود ہے مگر منہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور معدہ کھانے کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ ہے اس نکمی اور گھٹیا زندگی کا حال کہ جس زندگی کو بنانے کے لیے اور اس خوشحال زندگی کو خوشحال تر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس نکمی اور خوشحال زندگی کا حال یہ ہے کہ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت، دنیا کی مالدار سے مالدار، سب سے زیادہ حسن و جمال والی عورت اگر کسی کی بیوی بن جائے تو 20-21 دن بعد ایک گندگی اور ایک خون اور ایک بدبودار قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی۔ لیکن جب دنیا کے سب سے خوشحال بندے کو لایا جائے گا اور جہنم میں محض ایک غوطہ دے کر اس سے پوچھا جائے گا، ہاں ابن آدم بتا اب دنیا میں کوئی آرام بھی دیکھا تھا؟ وہ کہے گا واللہ، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آرام اور سکھ چین دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں؟ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ لوگ کہیں گے، یعنی اصحاب الاعراف جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن غریبوں اور ناداروں اور لاچاروں کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ان پہ اپنی رحمت کرے گا اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ، قریش مکہ جو کھاتے پیتے چودھری اور سردار اور وڈیرے قسم کے لوگ تھے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال جیسے لوگوں کو دیکھتے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور نادار لوگوں کو دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہ ان کی تو کوئی حیثیت اور ویلیو ہی نہیں ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اب جب اصحاب الاعراف ان سے کہیں گے کہ جن غریب اور نادار مسلمانوں کے متعلق تم یہ جملے کہا کرتے تھے، اب دیکھ لو کہ کیسے ان پہ اللہ کی رحمت برسی، اور کہا جائے گا کہ لو اے ایمان والو اب جنت کو داخل ہو جاؤ، نہ تو تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ اہل جنت سے کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کوئی کھانے کا دے دو، کوئی جنت کا پھل فروٹ ہمیں دے دو۔ تو اہل جنت جہنمیوں کو کہیں گے، اہل جنت جہنمیوں کو کہیں گے اللہ نے جنتی نعمتوں کو جہنمیوں پر حرام کر دیا۔
تم پر جہنم ہی جہنم ہے اور تمہارے اوپر جنت اور جنت کی تمام نعمتیں حرام ہیں۔ پتہ چلا کہ جنت کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے خالص ہوں گی، اور جہنمی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے میاں پانی کا گھونٹ دے دو، کچھ پانی پینے کے لیے دے دو، کچھ کھانے کے لیے دے دو، لیکن انہیں پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی اور کھانے کا ایک ٹکڑا اور ذرہ بھی نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کافر اور یہ بے ایمان کسی قسم کے جو ہیں وہ اچھے سلوک اور ہمدردی کے قابل نہیں رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیاوی زندگی کے اندر مست ہو کر یہ دنیا گزار دی، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انہیں بھلا دے گا۔ اللہ کے یہاں بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ بھلانے کے بدلے میں بھلانا فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کافروں نے قیامت کے دن کو اللہ کی ملاقات کو مرنے کے بعد جی اٹھنے سے انکار کیا اور اسے بھلا دیا، تو بھلانے کے بدلے بھلانا ہے۔ مطلب یہ جتنا ہی پکارتے رہیں، جہنمی جتنا واویلا کریں، جتنا روئیں، جتنا پیٹیں، ان کے ماتم کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ یہ جتنا ہی پکارتے رہیں ان کے اوپر رحم نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کیا معاملہ کرے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2968، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بندے سے کہے گا، فرمائے گا علم اکرم کا وازوج کا واسخر لک الخیل والابل، کہ اے بندے کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں فرمائی؟ کیا میں نے واسود کا تجھے سردار نہیں بنایا؟ وازوج کا کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ واسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت و وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ بندہ کہے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ یہ کافر یہ جہنمی جواب دے گا نہیں، یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ اس بھلا دینے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آج یہ جہنمی جتنے چیختے پکارتے رہیں ان کی پکار کو جواب نہیں دیا جائے گا، ان پر کسی قسم کا رحم نہیں کیا جائے گا، ورنہ گمراہ ہونا، بھٹکنا اور بھولنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52۔ تو یہاں بلانے سے کیا مطلب؟ یہ جہنمی اب جتنا روئیں، جتنا ماتم کریں، جتنا پکاریں، جتنا پیٹیں، ان پہ رحم کوئی نہیں ہونے والا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے اور مرتے اور زندہ ہوتے رہیں گے۔ ان کی چمڑیاں جلتی رہیں گی اور چمڑیاں آتی رہیں گی، جہنم میں موت کوئی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا کافروں، مشرکوں، منافقوں کے لیے، ایسا عذاب کہ نہ کوئی وہ عذاب کبھی رکے گا، نہ اس عذاب میں کبھی کوئی وقفہ ہوگا، نہ جہنم کے اس عذاب کے اندر کبھی تخفیف ہوگی، نہ کبھی کمی، نہ کبھی کٹوتی ہوگی۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔